بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی کے دنیا میں بھی فوائد ہیں اور اس کے آخرت میں بھی فوائد۔ دنیا میں ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان شیطان کے مقابلے میں کامیاب ہوتا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں شیطان کے دام اور شیطان کے پھندے، شیطان کی چالوں سے آپ کو آگاہ کیا۔ اب شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے اور شیطان کے جال میں پھنسنے سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کون سے راستے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم شیطان کے ان چالوں سے اور اس کے اس پھندوں سے ہم بچ سکتے ہیں، تاکہ ہم اس کا شکار نہ ہو، اس کی اسیری میں نہ چلے جائیں، وہ ہم پر غلبہ نہ کر لے۔ تو اس کے لیے ایک جو بتایا وہ ہے تقوی۔ تقوی اگر انسان ان سے اختیار کرے گا تو وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، اس کی چالوں سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا کون سا ہتھیار ہے یا راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکتے ہیں؟ وہ توجہ کیجیے گا اور اس پر غور آپ فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر یہ بات کام آئے گی اگر آپ نے توجہ فرمائی۔ وہ یہ ہے کہ عمل میں اخلاص، خلوص کے ساتھ جو بھی عمل انجام دے، خلوص کے ساتھ، ٹھیک؟ کیونکہ جو مخلص ہے شیطان کی اس تک رسائی نہیں ہے، شیطان ان کو نہیں بہکا سکتا۔ خلوص کیا ہے؟ اگر آپ ہر عمل جو بھی آپ انجام دینا چاہتے ہیں، اس سے پہلے ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اپنے ذہن میں لائیے میں عمل کیوں کر رہا ہوں، اور نیت کریں کہ یہ میں عمل خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ جب آپ خلوص کے ساتھ خدا کے لیے، خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے، خدا کے حکم کی بجا آوری کے لیے اس عمل کو انجام دیں گے تو آپ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ تیسری چیز جس کے ذریعے سے ہم شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے بچ سکتے ہیں وہ ایمان ہے اور توکل، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اپنے ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کریں، حتی نماز میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم نماز پڑھیں۔ فرمایا قرآن مجید میں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، کہ شیطان کے لیے ان لوگوں پر تسلط نہیں ہے، شیطان ان لوگوں پر غلبہ نہیں پا سکتا جو ایمان لائے۔ ایمان لانے والوں پر شیطان غالب نہیں آ سکتا۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ نحل آیت نمبر 99 اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے ان پر شیطان کو کوئی تسلط نہیں ہے، غلبہ نہیں ہے، وہ غالب نہیں آ سکتا، کنٹرول نہیں ہے۔ اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان پر شیطان کو تسلط نہیں ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو مخلوق پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں، شیطان آسانی کے ساتھ ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل علی اللہ، اب یہ ہر ایک جو عنوان ہے، توکل، ایمان، اخلاص، یہ خود متقاضی ہے، یعنی اس کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے۔ آپ انشاءاللہ اس سلسلے میں مطالعہ فرمائیں گے۔ چوتھی چیز کیا ہے شیطان سے بچنے کے لیے؟ استعاذہ، خدا سے پناہ مانگے۔ جس طرح ہمیں حکم ہے
ہر کام کرے پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غور سے ایسے اس نہیں ہے، یعنی اس کے معنی کو سمجھ کر کے میں اللہ سے شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ جو بھی کام آپ کریں، بہت سارے کام ایسے ہیں جس میں اگر انسان یہ پڑھے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اشارے میں بات کروں گا، آپ سمجھ جائیے گا۔ حتیٰ احادیث اور روایات میں ہے کہ جب مرد اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی زوجہ کے پاس جاتا ہے تو اس خاص مرحلے میں کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس مرحلے میں پڑھے۔ وَإِلَّا کہتے ہیں اگر وہ اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا شیطان بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، تو پھر اگر بچہ پیدا ہوگا تو شیطانی صفات اس کے اندر موجود ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اعوذ باللہ میں کہا کہ استعاذہ، پناہ مانگے شیطان کے شر سے۔ جب آپ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہوں گے، خدایا میں شیطان کے شر سے، اس کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو خدا پناہ عطا کرے گا، شیطان سے کے شر سے آپ کو خدا محفوظ رکھے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے، حکم ہے۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف آیت نمبر 200 میں ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی تمہیں کوئی شیطان کا وسوسہ لاحق ہو، جب بھی شیطان کی برائی تم تک پہنچے اور اس کی گمراہی تم تک پہنچے تو کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو۔ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، خداوند متعال سننے والا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں گے اور خدا کو پتہ نہیں چلے گا یہ بندہ مجھ سے پناہ مانگ، نہیں، خدا سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اس مردود کے شر سے میں نے اپنے بندے کو کیسے بچانا ہے، وہ خدا جانتا ہے۔ جب بھی کوئی اس طرح سے وسوسہ ہو، کوئی گناہ کا مرحلہ آئے تو پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خدا محفوظ رکھے گا۔ یہ یعنی اللہ نے بتایا یہ طریقہ شیطان سے بچنے کا۔ پھر دیکھیں اتنا اہم موضوع ہے، قرآن فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھنے لگو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو پہلے کیا کرے؟ شیطان مردود کی شر سے پناہ مانگ۔ لہذا جب بھی قرآن پڑھے، قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلے کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کوئی سورہ پڑھے، کوئی۔ توبہ خود ایک ذریعہ ہے۔ اور آخری بات، اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، ذکر خدا، یاد خدا، ٹھیک ہے؟ اور اہم ترین ذکر خدا یہ ہے کہ جب کوئی گناہ کا موقع آئے اور اس وقت انسان اللہ کو یاد کرے۔ کیسے یاد کرے گا اللہ کو؟ کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، میں یہ نہیں کروں گا، یہ یاد خدا ہے۔ پروردگار اپنے عظیم الشان قدرت کے صدقے میں شیطان مردود کے شر سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے، اس کی چالوں سے، اور جو شیطان انسانوں میں ان کی چالوں سے، ان کے ہتھ کنڈوں سے بھی خدایا ہمیں محفوظ فرما اور اپنے مخلص بندوں میں ہمارا شمار فرما۔